السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريق في الجنة وفريق في السعير۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم و احسان ہے جس کے فضل و کرم سے ہم نے نماز جمعہ ادا کی، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ امانت کو ہم تک پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا، جس میں ذرا برابر کمی بیشی نہیں کی۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ الشعراء سے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کی وضاحت کی جائے، آج مجھے جس موضوع کے تحت بولنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے جہنم اور اس کا عذاب۔ جہنم کہتے کسے ہیں، اس میں کیا عذاب ہیں، مختصراً آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، قیامت کا دن ہوتا ہے، تو اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم جنت سے یاد کرتے ہیں، دوسرے کو ہم جہنم سے یاد کرتے ہیں۔ ایک انسان کے اعمال اگر اچھے ہوں تو انسان جنت میں جاتا ہے، اگر انسان کے اعمال صحیح نہیں ہیں
تو انسان جہنم کا شکار بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان جب مر جاتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ پہلی چیز مال، اسی طریقے سے اس کے گھر بار والے رشتہ دار، تیسری چیز اس کے اعمال۔ ان 3 چیزوں میں سے جب انسان کو قبر میں دفن کر کے ہو جاتا ہے، یہ 2 چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، مال بھی واپس لوٹ جاتا ہے، گھر والے بھی واپس لوٹ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار وغیرہ لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ اس کے اعمال کہلاتی ہے۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیا ہے تو جنت دیکھ لے گا، اگر اس نے برے اعمال کیا ہے تو جہنم دیکھ لے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ عمل یہ ہمارا ٹکٹ ہے، اب اس ٹکٹ کے ذریعے سے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمارا عمل صحیح ہے تو جنت، اگر برا ہے تو جہنم۔ سورہ بینہ کی 2 آیات ہیں، ان 2 آیات میں سے ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے، اے لوگ سب جہنم کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ بہت برے لوگ ہوا کرتے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا ذلک لمن خشی ربہ۔ جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیا، اچھے اعمال کیا، یہ اچھے لوگ ہیں، اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ کیا ہے؟ یہ اگر ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنات عدن میں ہوں گے، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہر طرح کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہے۔ جنات میں سے سب سے بڑی جگہ، بڑا مرتبہ، بڑی پوزیشن جو جنت الفردوس کہلاتی ہے۔ تو ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے نجات دلا کر جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورى کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں فرمایا
فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ، ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے اور دوسری جماعت، دوسرا گروہ یہ جہنم میں جانے والی ہے۔ آپ کے سامنے وضاحت ہو گئی کہ جہنم میں کون جانے والا اور جنت میں کون جانے والا ہے۔ اچھے کام کرنے والے جنت میں، برے کام کرنے والے جہنم میں۔ اب یہ جہنم کہتے کسے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یؤتا بالنار یوم القیامت لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 یجرونہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کل قیامت کے دن لائی جائے گی۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ جہنم کل قیامت کے دن لائی جائے گی، اس لانے کے لیے، جہنم کو کھینچنے کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی۔ ایک دو لگام نہیں، 70,000 لگامیں۔ اور اندازہ لگائیے جہنم کتنی بڑی ہے، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، 70,000 لگام، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے۔ ایک فرشتہ، دو فرشتہ نہیں، 1000 2000 نہیں، 70,000 فرشتے یجرونہا۔ وہ 70,000 فرشتے ایک لگام کے ساتھ 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کتنے ہوگے اندازہ لگائیے، آپ حساب لگائیے۔ وہ فرشتے کیا کریں گے؟ جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، گھسیٹ رہے ہوں گے۔ اتنی بڑی جہنم ہوگی۔ تو اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اچھا کام ہو، ان کاموں سے بچنا چاہیے جو برے کام ہیں۔ انسان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انسان کا وقت بول کر نہیں آتا ہے کہ میں کب آنے والا ہوں۔ انسان آج ہے، رات میں بھی اس کی وفات ہو سکتی ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے اس کی وفات ہو سکتی ہے، کھڑے کھڑے اس کی وفات ہو سکتی ہے، 2 دن کے بعد ہو سکتی ہے۔ انسان کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ اس کی کب وفات ہونے والی، مرنے والی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، برائیوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ لیکن انسان کرتا کہاں ہے؟ انسان کرتا کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، درس کے دوران ہنسنا منع ہے، یہ سنت کے خلاف چیز ہے، اس سے رک جائیں۔ یہ انسان کرتا کہاں ہے کہ نیک اعمال کرنا چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے نبی زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا کی بھی بھلائی نصیب فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی نصیب فرما، یعنی جو ہم نے نیک اعمال کیا ہے اس کا ہمیں بہتر بدلہ دے، جنت میں داخل کر دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے ہمیں نجات دلا دے، جہنم سے ہمیں بچا۔ یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے، ہمیشہ اکثر و بیشتر اللہ کے نبی کی زبان پر یہ دعا ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری زبان پر گانے ہوا کرتے ہیں، آج ہماری زبان پر گالیاں ہوتی ہیں، آج ہماری زبان پر یہ دوسروں کی غیبتیں ہوتی ہیں، آج ہماری زبان پر فالتو باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی وقت میں ہم لوگ اگر یہ دعا کرتے رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ نبی، وہ پیغمبر جو معلم اور مربی ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر نازل کیے گئے، بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، خوف کھانے والے اللہ کے نبی سب سے زیادہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اندر کتنا خوف ہوگا، کتنا ڈر تھا ہوگا، آج ہم اندازہ لگائیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہماری زبان پہ بھی یہ دعا زیادہ ہونا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے سلسلے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ایک دعا ایسی سکھلاتے تھے جس طرح کہ اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو سورت سکھلاتے تھے قرآن کی، اس طرح سے سکھایا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور میں مسیح دجال سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَ وَالْمَمَاتِ، اور میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو تعلیم دے رہے ہیں، صحابہ اکرام کو سکھلا رہے ہیں کہ اس طرح سے پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی بری جگہ ہے، کتنی کیا ہے خراب جگہ ہے۔ اگر انسان اس کے اندر جائے گا تو اس کا حشر کتنا خطرناک ہونے والا ہے۔ جہنم اتنی خطرناک، اس کے اندر رہنے والی چیزیں اتنی خطرناک، انسان اس کے اندر جائے گا تو وہ کتنی خطرناک جگہ پر جا رہا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ بھی دعا کیا ہے یاد کرنا چاہیے اور اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں معمولی نہیں میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں معمولی نہیں ہیں۔ اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیا کریں اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ انسان اگر جہنم سے بچ جاتا ہے اس سے بڑی کامیابی کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے چھٹکارا پایا، جنت میں داخل ہوا، فقد فاز، حقیقت میں یہی اس کے لیے کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی اس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جہنم جس کا آپ اندازہ لگائیں اتنی خطرناک چیز ہے۔ مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت کے اندر فرمایا، مومنوں کا ایک خاص وصف تھا، وہ کیا تھا؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ لوگ اس طرح سے دعا کیا کرتے ہیں کہ والذین یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے، جہنم کے عذاب سے دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، کیوں دور کر دے؟ اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے، کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور یہ جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ وبئس المصیر، بہت بری اور خطرناک، بہت بری جگہ ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہنم سے پناہ بھی مانگتے رہیں اور وہ اعمال کریں جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں اور جہنم سے نجات دلانے والے ہیں۔ جہنم کی آگ جس کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں کتنی خطرناک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم هذه التي یوقد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری وہ آگ
تمہاری وہ آگ جسے آدم کی اولاد دنیا میں جلاتی ہے. جیسے ہم لوگ آگ دنیا میں جلاتے ہیں، قریب جانے کے لیے ہم کو ڈر لگتا ہے کہیں آگ چھو نہ لے، اور اگر ہم ایک انگلی ڈال دیں اس میں ہمارا حال ہی بے حال ہو جاتا ہے. اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کہ تمہاری وہ آگ جسے آدم کی اولاد ہم لوگ دنیا میں جلایا کرتے ہیں، یہ جہنم کی 70 گنا درجے شدت میں سے ایک حصہ ہے. صرف ایک حصہ. ایک حصہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ ہے. پھر اس کے بعد 69 گنا درجہ جہنم کی آگ کہلاتی ہے. ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ 60 پر 9 69 درجہ گنا جہنم کی عذاب زیادہ سختی میں، اس آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ آپ اندازہ لگائیں اتنی خطرناک کیا ہے آگ ہوا کرتی ہے. اور اس آگ کے بارے میں بتلایا گیا ہے حدیث کے اندر، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس آگ کو سب سے پہلے 1000 سال تک جلایا گیا. 1000 سال تک، 1000 سال تک اس آگ کو جلایا گیا. 1000 نہیں، 1000 سال تک کیا ہے اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، سفید ہو گئی. اور 1000 سال تک کہ اس آگ کو جلایا گیا تو کالی ہو گئی. اب وہ کالی سرخ تھی، 1000 سال تک جلایا گیا، لال سفید ہو گئی، اور 1000 سال تک کیا جلایا گیا تو کالی ہو گئی. وہ کالی آگ ابھی انسان کو چاہیے کہ اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، تو اس آگ کو ہم لوگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اتنا ہی نہیں ہے، اور آگے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اس آگ کی شدت کیا ہے، یہ آگ کتنی خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. دوسری جگہ ہے نَارًا تَلَظَّىٰ، یقیناً ہم نے آپ کو بہکتی ہوئی، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ اللہب کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَہَبٍ. ابو لہب کے بارے میں، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا. تو جہنم کی آگ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المرسلات کے اندر فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. وہ آگ کیسی ہوگی؟ اس آگ کے انگارے، محل، گھر نہیں، جو بڑا محل جو ہوتا ہے، محلوں کے مانند آگ کے انگارے ہوں گے. آگ کے انگارے جو ہوں گے وہ بڑے بڑے جو محلات ہیں اتنے اونچے اونچے ہوں گے جہنم کے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے کتنی خطرناک چیز ہے یہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک آگ ہے میرے بھائیو. یہ تو آگ کا اندازہ. انسان جب جہنم کے اندر جائے کھانے پینے کا کیا اندازہ ہے؟ انسان کا کھانا کیا ہوگا؟ کیا انسان کا کھانا وہاں پر فروٹ ہوگا؟ کیا انسان کا کھانا وہاں پر مزیدار چیزیں ہوں گی؟ انسان کا کھانا وہاں پر اچھی اچھی غذائیں ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یقیناً ان کا کھانا زقوم درخت ہے. زقوم ایک درخت کا نام ہے. وہ درخت اور کانٹے ہوں گے، اور کانٹے ہوں گے. اس زقوم درخت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ زقوم کا ایک حصہ، پورا حصہ نہیں، ایک حصہ اگر دنیا میں گر جائے، دنیا کی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی. وہ زقوم کا ایک حصہ اگر دنیا پر گر جاتا ہے، وہ دنیا کی ساری چیزوں کو ہلاک و برباد کر دینے والی ہے. جب انسان کا جہنم کے اندر وہ کھانا ہوگا تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہوگا، گنہگاروں کا کھانا ہوگا. اور وہ کھانا کیسے ہوگا؟ وہ کھانا جب انسان کھائے گا پیٹ میں کھولنے لگے گا. جس طرح سے گرم پانی کھولتا ہے، اسی طرح سے کہ اس کے پیٹ میں انتڑیاں جو ہوں گی وہ کھولنا شروع ہو جائیں گی. اس طرح سے خطرناک کھانا ہوگا. اور اس کا پانی کیا ہوگا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت کے ایک حصے کے اندر فرمایا ہے کہ جو پانی کے لیے جب پوچھیں گے جہنمی لوگ تو پانی کیا ہوگا؟ ایسا پانی ہوگا گویا کہ تانبا جو ہوتا ہے، وہ تانبا جو پگھلتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے، وہ پانی اس طرح کا پانی ہوگا جیسے وہ پیے گا. یشوی الوجوہ، چہروں کو کیا کر دے گی؟ بھون دے گی. وہ پانی بھون دے گا پانی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت برا پانی ہے وہ، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہ جہنم میں کھانا پانی آتا ہے کہ جب انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ جہنمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے پروردگار مجھے تو نے جہنم میں تو بھیج دیا، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد پر کیا کرے گا؟ لذیذ کھانا نہیں دے گا. یہی چیز جو میں نے بیان کیا وہ دیا جائے گا، کانٹے دیے جائیں گے، وہ کھائے گا نہیں، لیکن فرشتے اسے زبردستی کھلائیں گے. فرشتے اسے زبردستی کھلائیں گے، جبرن اسے کھلائیں گے. اور وہ کانٹے کیسے؟ جیسے کھانا ہم لوگوں کا حلق سے گزر کے جاتا ہے اپنی جگہوں پر، اس طرح اپنی جگہ پر نہیں جائے گا. کانٹا جب کھا لے تو حلق میں پھنس جائے گا. اللہ سے دریافت کیا جائے گا اے پروردگار جہنم میں تو نے ہمیں بھیج دیا ہے، کھانے کا مطالبہ کیا ہم نے، کھانے کے لیے تو نے زقوم درخت دے دیا، کانٹے دار چیزیں دے دی، اور یہ ہمارے کانٹے دار چیزیں جب ہم نے نہیں کھانا چاہ رہے تھے فرشتوں نے ہمیں کھلا دیا ہے زبردستی، ہمارے حلق میں پھنس رہے ہیں، اب اس حلق سے ہمیں نکالنا ہے تو پینے کے لیے کچھ دے دے. پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ پینے کے لیے خون اور پیپ دیا جائے گا. یہ لوگ پیئیں گے نہیں، لیکن زبردستی کیا انہیں پلایا جائے گا، زبردستی ڈالا جائے گا. یہ حال ہوگا جہنمیوں کا میرے بھائیوں. تو جہنم میں جانے سے پہلے سوچ لیں کہ ہمیں جانا ہے یا نہیں. اب نہیں جانا ہے تو نیک اعمال کرنا ہے. اب اندازہ لگائیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، وہ اگر نیک ہے اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اسے برداشت کرنا پڑے گا. اگر برا ہے اس کے اوپر اتنی تکلیفیں نہیں آتی، وہ خوشحال زندگی گزار لیتا ہے. اب کافر لوگ دیکھیے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. جو مومن ہیں انہیں طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، پریشانیوں میں ڈالا جا رہا ہے، مصیبتوں میں ڈالا جا رہا ہے، مشقتوں میں ڈالا جا رہا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ انسان
جو دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کیا کرتا تھا، مومن تھا، ایک لمحے کے لیے اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا، جنت میں ڈال دیا جائے گا ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف تجھے حاصل ہوئی ہے؟ تجھے کوئی مصیبت پہنچی تھی؟ تجھے کوئی مشقت پہنچی تھی؟ وہ ایک لمحہ جنت میں جاتے ہی کہے گا پروردگار میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی۔ جنت ایسی چیز ہے۔ اور وہ انسان جو دنیا میں برائیاں کیا کرتا تھا، برائیاں کیا کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ خوشحال زندگی بسر کیا کرتا تھا، وہ خوشحال زندگی بسر کیا کرتا تھا، ایک لمحے کے لیے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایک سیکنڈ کے لیے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی خوشی حاصل کی ہے، کوئی خوشحال زندگی بسر کی تھی؟ تو کہے گا کہ مجھے خوشحال زندگی نصیب ہی نہیں ہوئی ہے۔ وہ جہنم کا حال ہے۔ ایک سیکنڈ جہنم میں جانے سے دنیا کی ساری خوشیوں کو اس نے کیا بھلا دیا ہے۔ اور وہ انسان جو تکلیفیں برداشت کیا کرتا تھا، مومن تھا، نیک اعمال کرنے والا، ایک سیکنڈ جنت میں جانے سے دنیا کی ساری تکلیفوں کو اس نے بھلا دیا ہے۔ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، انسان کو چاہیے جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے، اور جہنم سے نجات پانے کے لیے حتی المقدور کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جہنم کیسے بھڑکائی گئی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے جان پہچان لوگوں کو خصوصاً جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسان اور پتھر، انسان اور پتھر میں سے سب سے پہلے جہنم کی جو آگ بھڑکائی گئی جائے گی یا بھڑکائی گئی ہے، وہ 3 لوگوں کے ذریعے سے، انسانوں میں سے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ پہلا شہید، صحیح مسلم کی روایت ہے، شہید انسان، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے نعمت یاد دلائے گا۔ کیا نعمت یاد دلائے گا؟ میں نے تجھے طاقت دیا تھا، قوت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ نعمتیں یاد دلائے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے تیرے راستے میں قتال کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا صرف تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے قتل ہوا تھا، تو جنگ اس لیے کیا تھا، تو قتال اس لیے کیا تھا، لڑائی اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے لوگ بہادر سمجھیں، میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑا قوت والا ہوں۔ اب اسے کیا ہوگا؟ اس کا حال کیا ہوگا؟ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، جہنم میں پھینک دو۔ جہنم برحق ہے، جہنم واقعی ہے، جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ جو بھی اعمال کرے صرف نیک اعمال اور اللہ کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ نہ دیکھیں تو شارٹ کٹ میں کہ نماز پڑھ کر شارٹ میں 2 منٹ میں 5 منٹ میں کہ نماز پڑھ کے بھاگ جائیں۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، ساری چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا انسان کون ہے؟ علماء، اس امت کے علماء، عالم لوگ جو دین کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھانے والے، جو جاننے والے دین کا علم اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کی روز اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا عالم، اس عالم کو اللہ تبارک و تعالی یاد دلائے گا نعمت، میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے کیا کیا اس وقت؟ تو کہے گا کہ میں نے خود سیکھا، دوسروں کو سکھایا، اور خود اس پر کیا ہے؟ عمل کیا ہے، خود اس پر عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، اے عالم تو جھوٹ بول رہا ہے کہ
تو نے تو اس لیے کہ تعلیم دی، تو نے تو کیا ہے اس لیے علم سیکھا تاکہ دوسروں کے ذریعے سے بحث و مباحثہ فالتو میں کریں اور دوسروں کو مغلوب کرنے کے لیے اور اس طرح سے ریاکاری کے لیے دکھانے کے لیے تو نے کیا تھا، تو جھوٹا ہے۔ فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا انسان جس کے ذریعے سے آگ بھڑکائی گئی وہ ہے مالدار آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، اسے دولت دی ہے، اسے اموال سے نوازا ہے، اسے جائیداد پراپرٹی سے نوازا ہے۔ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا میں نے تجھے فلاں نعمت دی تھی، تو نے اس نعمت کے ذریعے سے کیا کیا؟ تو کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تجھے بڑا مالدار کہیں، لوگ بڑا آدمی کہیں، میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا کیا روپیہ پیسہ ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے تو نے کیا خرچ کیا تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اے فرشتوں اس کو بھی، اس مالدار کو بھی جہنم میں کیا ہے گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل پھینک دو، اسے بھی کیا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جہنم میرے بھائیوں یعنی جہنم بہت ہی خطرناک جگہ، بہت ہی بری جگہ ہے۔ انسان کو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج انسان خود کیا ہے کہتا ہے لیکن اس پر عمل نہ کرے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم لوگ حکم دیتے ہو اور بھول جاتے ہو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم لوگوں کو دماغ نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے ہو تم لوگ۔ تمہیں تو چاہیے کہ خود کہیں تو عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، اگر ہم لوگ کے یہاں پہ سن کر ایسے ہی چھوڑیں تب بھی ہمارے لیے خسارہ ہے، تب بھی ہمارے لیے گھاٹا ہے۔ جو سن کر عمل کریں اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ کیا حال ہوگا؟ جو کہیں عمل نہ کریں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ انسان جو کہتا ہے لیکن عمل نہیں کیا کرتا ہے، اس کا کیا حشر ہوگا، کیا اس کا معاملہ ہوگا؟ جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں انتڑیاں باہر آ جائیں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کو لے کر اس طرح سے گھومے گا جس طرح سے پہلے زمانے میں گدھا چکی کے آس پاس میں گھوما کرتا تھا، ایسے گھومے گا۔ جہنمی لوگ حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے بندے تو دنیا میں ہمیں حکم دیتا تھا اور تیرا ایسا حشر ہے، ہمیں تعجب ہو رہا ہے، ہم اچنبھا ہیں۔ وہ کہے گا ہاں میں کہتا تھا لیکن میں عمل نہیں کرتا تھا، میں کہتا تھا میں عمل نہیں کرتا تھا، بس دوسروں کو صرف کیا ہے بولا کرتا تھا۔ انسان کو چاہیے جو بھی علم ملے اس پر عمل کرے، پھر اس کے بعد دوسروں کو بتلانا چاہیے۔ یہ جہنم میرے بھائیو بڑی خطرناک جگہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء کی وہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے دھمکائیے اے پیغمبر۔ اللہ کے نبی عوام اور خواص، اپنے لوگوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی ڈرایا دھمکایا۔ کیا ڈرایا؟ کہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، اس کی آگ بڑی کیا ہے خطرناک ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بنی کعب، عبد مناف اور بنی عبد الشمس ان کی ساروں کی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے وہاں پر کہا تھا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت اپنی بیٹی فاطمہ لختے جگر کو بھی کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، لا املک لکی، میں تجھے کیا ہے تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ نہ سوچ کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں،
میں پیغمبر کی بیٹی ہوں اور محمد مجھے وہاں پہ جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فاطمہ سے بھی اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ فاطمہ تو بھی اپنے نفس کو جہنم سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا لے، میں وہاں پر کچھ کام نہیں آ سکتا، یہاں اگر جو مانگنا ہے مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں پر بیٹی سمجھ کر میں تمہیں کیا کچھ بچانے والا نہیں۔ تو جہنم کی آگ اور جہنم یہ بہت برا ٹھکانہ ہے میرے بھائیوں۔ آگ ہی نہیں بلکہ آگ کے ساتھ ساتھ اور دوسری چیزیں، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے اور اس طرح سے دیگر چیزیں ہوں گی۔ انسان فطرتاً ایک سانپ کو دنیا کے اندر دیکھ لیتا ہے، دیکھتے ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن وہاں کا وہ اژدھا، وہ سانپ اگر دنیا کی طرف رخ پھیر کر ایک پھنک مار دے، دنیا کی ساری چیزیں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اتنا خطرناک سانپ، وہ سانپ ایک نہیں، ادھر بھی ہوگا، یہاں بھی ہوگا، سامنے بھی ہوگا، پیچھے بھی ہوگا، ہر طرف سے گھیرے ہوئے رہیں گے۔ اور ایک سانپ اژدہا مختلف، آج ہم لوگ کسی زو میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے سانپ سجے ہوئے رہتے ہیں، مختلف قسم کے سانپ رہتے ہیں، اور دیکھ کر ہم تعجب کرتے ہیں کہ ارے یہ سانپ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ افریقہ کے جنگل میں جائیے، وہاں پر آپ کو مختلف قسم کے کیا سانپ ملیں گے، اور جا کے دیکھیں کہ ارے یہ تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ جہنم کے اندر بنانے والے نے جہنم کو بنایا ہے اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں خطرناک رکھ دی ہیں، دنیا کے اندر یہ مختلف سی سانپ کو دیکھ کر ہم تعجب کرتے ہیں، اس وقت کس طرح سے تعجب ہوگا آپ اندازہ لگائیں، اور کیا خوف ہوگا، وہ کیا محشر ہوگا، وہ کیا حالت ہوگی ہماری نازک۔ آپ بتلائیں، یہ نہیں انسان مرنا سوچے گا موت نہیں آئے گی، انسان مرنا سوچے گا موت نہیں آئے گی، انسان کی چمڑیاں ادھیڑ دی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، انسان سڑ جائے گا، گل جائے گا، انسان کو دوبارہ وہ چمڑیاں اللہ تعالی پہنا دے گا اور عذاب دیا جائے گا، اور کیا انہیں مارا جائے گا اور پیٹا جائے گا، اس طرح سے ان کے لیے سزائیں مقرر ہوتی رہیں گی۔ تو اس لیے ہمیں جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن انسان آج اعمال کی زندگی میں بالکل پیچھے ہے، بالکل پیچھے ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا پوری ہری بری ہے، ہری بری ہے، سرسبز و شاداب ہے، انسان اس کی رنگینیاں، اس کی کیا ہے اچھائیوں کو دیکھ کر وہ برداشت سے باہر ہو کر وہ رنگینیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کیا ہے دنیا کی سرسبز و شاداب کھیتیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اپنے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان خواہشات کر رہا ہے، مجھے بنگلے چاہیے، مجھے گاڑیاں چاہیے، مجھے فلاں چیزیں چاہیے، نیک اعمال نہیں کر رہا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ موت اسے آ پہنچتی ہے اور وہ ہلاک و برباد ہو جایا کرتا ہے، جہنم کی نظر ہو جایا کرتا ہے۔ تو انسان کیا کرے؟ نیک اعمال کرنا چاہیے، وہی ایک چیز ہے نیک اعمال، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نور ہے نہ ناری ہے، عمل دو جنت ہے، نیک عمل دیں گے، برا عمل دیں گے جنت نہیں جہنم ٹھکانہ ہوگا، انہا ساد مستقر و مقامہ، ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ، اور جہنم میں جائیں گے مشرکین وغیرہ، پھر کبھی نکلیں گے نہیں، شرک کرنے والے، ہاں توحید پرست ہیں، اگر انہوں نے برائیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کی برائیوں کو معاف کر کے جنت بھیج سکتا ہے، اللہ چاہے تو ان برائیوں کی سزا بھگتنے کے بعد کیا انہیں جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کتنے شرک کے کام انجام دیتے ہیں،
کتنی برائیاں ہم لوگ انجام دیتے ہیں. انسان کو سوچنا چاہیے میرے بھائیوں, اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اللہ کا ڈر پیدا کریں, اللہ سے ڈریں, اللہ کا تقوی پیدا کریں, کیونکہ تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی دو ہیں, عبداللہ ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اور شبہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے پیغمبر علیہ السلام, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے پیغمبر علیہ السلام, یہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب دیا گیا, کیا آپ نے کبھی خاردار وادیوں سے گزرے ہو, آس پاس کانٹے ہوں, بیچ میں سڑک ہو, جانے والا راستہ ہو, گزرنے والا راستہ ہو, کہیں ایسے راستے سے تم لوگوں نے گزرا ہے؟ تو جواب دیا گیا, ہاں گزرے ہیں. کیسے گزرا آپ لوگوں نے؟ کانٹے ہیں, اب کیسے گزریں گے آپ؟ تو کہا کہ ہم نے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے گزرا ہے, اپنے دامن کو ایسے پکڑتے ہوئے گزرا ہے کہیں کانٹے وغیرہ نہ لگ جائیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تقوی یہی ہے, ڈر یہی ہے. یہ دنیا کے اندر جو سرسبز و شاداب کھیتیاں, یہ ساری چیزیں یہ کانٹے ہیں. ان کانٹوں کو اپنے دامن سے بچتے بچاتے ہوئے کہ گزر جاؤ, انشاءاللہ تمہارے اندر تقوی ہے اور تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. تو تقوی پیدا کرنا چاہیے. آج انسان خصوصاً جنت میں جانے کے لیے اللہ کا تقوی پیدا کرنا چاہیے, اور جہنم سے نجات پانے کے لیے عمومی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے. اتق اللہ مستطعتم, اتق اللہ حیثما کنتم, تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. چاہے ہم لوگ اندھیرے میں ہو, اجالے میں ہو, اندھیری کوٹری میں ہو, اندھیرے کیا ہے قلعے میں بند ہو, یا مسجد میں ہو, مسجد سے باہر ہو, سڑکوں سے گزر رہے ہو, جہاں کہیں بھی ہو, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, تقوی اختیار کرنا چاہیے, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے ہمارا بگڑے گا تو اللہ ہی بگاڑنے والا, اور ہمارا اچھا کرنے والا بھی وہی ہے. ساری دنیا مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس ضمن میں ایک بات میں کہتا ہوں, 1 مہینے سے تقریباً میرا موضوع جہنم اور اس کا عذاب اس پر تھا, اور اس پر میں نے گفتگو کر لیا ہے. عمومی اعتبار سے وقت بھی ہو رہا ہے. آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے, اور آج ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کا, لوگوں کا کتنا ڈر ہے. آپ اندازہ لگائیں. 1 مہینے سے تقریباً ووٹنگ وغیرہ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. 1 مہینے سے آج رزلٹ کا نتائج کا دن تھا. یہ دنیا کا نتیجہ, آخرت کے نتیجے کے لیے ہم لوگ اتنی تیاریاں نہیں, اتنا ٹینشن نہیں رہتا ہے, اتنی فکر نہیں رہتی. دنیا کے نتیجے کے لیے ہم لوگ 1 مہینے سے بالکل پریشان ہیں. 1 مہینے سے یہ نریندر مودی آئے گا, بی جے پی آئے گی, یا کانگریس آئے گا, یا فلاں آئے گا, عام آدمی آئے گا, فلاں آئے گا. ہمارے نظریے کے سامنے 2 بڑی پارٹیاں, بی جے پی اور کانگریس. کیونکہ انسان 1 مہینے سے مسلمان واٹس ایپ کے ذریعے سے اور دیگر کیا ہے مختلف ذرائع کے ذریعے سے مسلمانوں کے ہمت کو نہ پس کرتے ہوئے اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ طرح طرح سے ویڈیوز اور اس طرح سے لکھ وغیرہ کر کے SMS کر کے کہہ رہا تھا کہ ضرور کانگریس کو کیا ووٹ دینا. کانگریس بھی کوئی اچھی پارٹی نہیں ہے, ہمارے مسلمانوں کے لیے کوئی کچھ نہیں کیا ہے, لیکن کانگریس کو ووٹ دیے کیونکہ ہم لوگ مجبور ہیں, نریندر مودی کو نہیں آنے دینا ہے. کتنے ایسے مسلمان علماء دانشور جب اس طرح کی پولنگ وغیرہ کا وقت آیا, کتنے ایسے علماء جنہوں نے اپنے ایمان کو, کتنے ایسے مسلمان بھائی جنہوں نے اپنے ایمان کو کیا بیچ دیا ہے ایک معمولی سی پونجی کے لیے, دنیا کی معمولی سے روپیوں کے لیے اپنے دین تک کو کیا بالائے طاق رکھ دیا. کتنے علماء ہیں, کتنے مسلمان ہیں, وہ نریندر مودی کے سامنے, اس کافر کے سامنے اپنے گھٹنے ٹکنے پر کیا مجبور ہو گئے. یہ کون سا ڈر اللہ کا ہے؟
اس کافر کا ڈر اپنے دل کے اندر، جس کا کوئی مقام نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ وہ احکم الحاکمین، وہ پوری کائنات کو چلانے والا عرش پر مستوی ہے، اور یہ نریندر مودی کو پیدا کرنے والا بھی عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نریندر مودی ہمارا کیا بگاڑنے والا ہے؟ کتنے فرعون آئے، کتنے حامان آئے، کتنے قارون آئے، کتنے چنگیز خان، یہ سارے لوگ آئے، کچھ بگاڑ نہیں سکے، لیکن یہ نریندر مودی آئے گا تو ہمارا کیا کیا ہے بگاڑنے والا، ہمیں کیا ہے ہلاکت پر کیا پہنچانے والا۔ آج تو رزلٹ آ گیا، تقریباً 12 بجے تک مسلمانوں کی اور حالت خراب ہوئی ہوگی کہ نریندر مودی کے آ گیا ہے۔ اب یہ گجرات کی طرح پورے ہندوستان کو بنانے والا ہے۔ جس کا حامی الہ ہو اسے مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی الہ ہو اسے مٹا سکتا ہے کون؟ نور الہ کفر کی حرکت پہ خندزن، نور الہ کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ کیا کرنے والا؟ آج ہم لوگ ڈر کس رہے ہیں؟ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اندر اعمال نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ بگاڑ لے گا۔ گجرات میں کیا نا، اب پورے ہندوستان کے اندر کرنے والا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جاگ اے امت شاہ دنیا ودی، تیرے سونے کا وقت اب باقی نہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گئی، آج دشمن زمانہ تیرا ہو گیا۔ آج زمانہ، یہ لوگ، یہ کافر ہمارے دشمن ہیں، لیکن ہم لوگ خوابے خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے خرگوش سویا ہوا تھا، سوچا تھا کہ میں ٹائم ملوں گا تو پاس ہو جاؤں گا، لیکن تعبین لے کے ہے فوراً کیا ہے راستہ پار کر لیا۔ خواب خرگوش میں ہم لوگ پڑے ہو کے ایمان کی کمزوری، اعمال کی کمزوری، اس لیے ہمیں کیا ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا نہیں بلکہ ان کافروں کا، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور پانی تک نہیں لیتے ہیں، ایسے کافروں کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں کے اندر کیا بیٹھ گیا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ ایمان کی ہماری کمزوری ہے میرے بھائیوں۔ تو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آیا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کچھ بھی بگاڑنے والا نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نیک اعمال کریں۔ فرعون جس طرح سے ہلاک ہوا، قارون جس طرح سے ہلاک ہوا، حامان جس طرح سے ہلاک ہوا، یہ نریندر مودی بھی کے ہلاک ہونے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ جس کی پکڑ پر آتا ہے تو مضبوطی سے پکڑتا ہے، ایسا پکڑتا ہے کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو بالخیر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم ورب الحلیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔